اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حميد مجيد اللهم بارك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ معزز اسلامی مدینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اصل دین کیا ہے اس کی وضاحت کی گئی تھی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایسی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں فتنوں کا ذکر فرمایا ہے کہ آنے والا جو زمانہ ہوگا اور آنے والے دور کے جو لوگ ہوں گے ان میں بڑے فتنے عام ہوں گے، تو ان فتنوں کے درمیان جو اسلام پر ثابت قدم رہا، جو شریعت پر چلا، ایسے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو استقامت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ کے دین پر ڈٹ جانا، اس پر ثابت قدم رہنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، پھر کسی اور کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب مانا، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مالک مانا، خالق مانا، مدبر کائنات مانا، اللہ رب العالمین کو رازق مانا، رزاق مانا، اللہ رب العالمین کو الہ مانا، معبود مانا، اور زندگی بھر مانتا رہا یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو استقامت کہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے شریعت پر ڈٹا رہا، سیدھا راستہ اللہ رب العالمین نے اس کو دکھایا تو اس سیدھے راستے پر جم گیا، ڈٹ گیا،
جیسا کہ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس پر میں تا زندگی قائم رہوں، جس پر میں زندگی بھر عمل کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ اور تا زندگی اس پر قائم رہو، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ فتنوں کی طرف رخ مت کرو، فتنوں کو مت دیکھو۔ اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تب بھی اگر لوگ فتنوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان فتنوں کی طرف جھانک کر مت دیکھیں، ورنہ خطرہ ہے کہ آپ بھی ان فتنوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ جو ہمارے آیتوں میں مشغول ہیں، یعنی ہماری آیتوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں، قرآن و حدیث کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، دوسری بات کرنے لگے، تب ان کے پاس تم بیٹھو۔ ورنہ اگر وہ دین کا مذاق بنا رہے ہیں، شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں میں غلط انداز میں مشغول ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے دور رہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ان کے فتنوں میں پڑ جاؤ۔ تو فتنوں کے دور میں ہمیں اس انداز سے رہنا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اپنے دین پر ہمیں جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ایک آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جب موت آئے تو تم مسلمان ہو کر مرو، اللہ نے فرمایا۔ اور کب کس کی موت آئے گی اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت ہدایت پر قائم رہنے کی فکر کرو، ہدایت پر ڈٹ جانے کی فکر کرو، سیدھے راستے پر جم جانے کی، ڈٹ جانے کی فکر کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مسلمان بن کر رہو، ہر وقت ایمان والے بن کر رہو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے تا زندگی موت تک ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں موت تک ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو جس عبادت کی توفیق دی ہے وہ عبادت تم اللہ رب العالمین کی کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے تم کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو نماز پڑھتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے تو اس پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی ہے تو ان نیک اعمال کو کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے تم کو نماز کا پابند بنایا ہے تو نمازوں کے پابند رہو۔ کب تک؟ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ موت تک تمہیں ہدایت پر باقی رہنا ہے اور ہدایت پر باقی رہنے کی فکر کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ہدایت یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد و بیان، یعنی اللہ رب العالمین ہر کسی کے لیے حق کا راستہ بیان کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم یہ پورا ہدایت بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے حق کا راستہ اس کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔
اور یہ قرآن کریم کی آیتیں ہر کسی سے ٹکراتی ہیں، غیر مسلموں سے بھی ٹکراتی ہیں، مسلمانوں سے بھی ٹکراتی ہیں. جیسے یہ آیتیں ابو طالب کے کانوں سے بھی ٹکرائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آن کوشش کی کہ ہمارے چچا ان آیتوں پر ایمان لے آئیں، اللہ رب العالمین کی باتوں پر ایمان لے آئیں، کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان پر نہیں لا پائے، کیونکہ راستہ دکھانا، راستے کی ہدایت دینا یہ تو اللہ کے نبی کا کام ہے، لیکن جو توفیق والی ہدایت ہے وہ دینا اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق آپ دے دیں تو اللہ رب العالمین نے یہ پاور آپ کو نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سامنے ہدایت بیان کرنے کے بعد بہت پریشان رہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، انہیں ہدایت کی توفیق مل جائے. اور ابو طالب ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی ہدایت کے لیے فکر مند تھے، اور اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے نفس کو مارے افسوس کے ہلاک کر لیں گے، اتنا آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے اتنے حریص تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال تمہارے لیے تو بالکل اس چراغ کی طرح ہے کہ جس پر کیڑے مکوڑے آ آ کر گر رہے ہیں، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں، اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے اس آگ سے پیچھے کر رہا ہوں کہ تم جہنم میں نہ جا پاؤ، اتنی ہم کو تمہاری فکر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو توفیق والی ہدایت ہوتی ہے اس کی بڑی فکر تھی کہ ہمارے چچا ابو طالب کو کسی طرح اس کی توفیق مل جائے. آخرکار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العالمین نے دیکھی تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. راستہ آپ دکھا سکتے ہیں، راستہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ لوگوں کو توفیق دے دیں تو ایسی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا ہے، تو ہمیں اس راستے کی قدر ہونی چاہیے، اس راستے کی اہمیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو یہ ہدایت اللہ رب العالمین چھین بھی سکتا ہے. اگر ہم نے اس ہدایت کے پیچھے کوشش نہیں کی اور اس ہدایت کی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین یہ ہدایت ہم سے چھین بھی سکتا ہے. اس لیے اس ہدایت کی قدر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے نعمتوں پر تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تم کو اور نعمتیں عطا فرمائیں گے. لیکن اگر تم نے کفران نعمت سے کام لیا یعنی ہماری نعمت کو جھٹلا دیا تو اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. تو اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، اس کی ہم اور آپ قدر کریں. اب آپ دیکھیں
میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں بتلایا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، نماز روزے کی طرف بلاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جب ہم آگے نکل کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا آغاز تو شریعت کی اصل سے ہوا تھا، اور پتہ چلا کہ آگے جا کر اس میں وہ کام ہونے لگے جو کام نہ تو قرآن میں ہے، نہ تو سنت میں ہے، نہ تو صحابہ کرام نے کیے، نہ تو سلف صالحین میں سے کسی نے کیے، وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم نہیں بچے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم ہدایت پر تھے، لیکن ایسے لوگوں کے کہنے میں آ کر ہم نے ہدایت کا راستہ کھو دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط کھینچا تھا، سیدھی لائن جو کھینچی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ کھینچنے کے بعد کہا تھا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اسی راستے پر ہمیں اور آپ کو ڈٹے رہنا ہے، اسی راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ لہذا دائیں بائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڈنڈیاں کھینچی تھی، جو چھوٹے راستے دائیں بائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان راستوں پر بلانے والے موجود ہیں، ان راستوں پر شیطان موجود ہیں جو اپنی طرف تم کو بلانے کی کوشش کریں گے اور تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، تم کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا تم کو ان راستوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، بلکہ جو سیدھا راستہ اللہ رب العالمین نے تم کو عطا فرمایا ہے، اسی راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اس ہدایت کی اتنی اہمیت ہے، آپ دیکھیں کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں جو فرض نمازیں ہیں اور جو سنت نمازیں ہیں، ساری نمازوں میں ہم اللہ رب العالمین سے 5 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سیدھا راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہم جمے رہیں، اس کی توفیق ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اور سیدھے راستے کی بھی اللہ رب العالمین نے اسی چھوٹی سی صورت کے اندر وضاحت فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر سیدھا ثابت قدم رکھ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ وہ راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، وہ راستہ تابعین کا راستہ ہے، وہ راستہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ راستہ صالحین کا راستہ ہے، وہ راستہ شہداء کا راستہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے راستے پر اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ توفیق مانگتے ہیں۔ لہذا جو لوگ صدق دل سے ان 5 نمازوں کی ادائیگی سنت کے مطابق کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ جب نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ جو سیدھا راستہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اس پر ہم اور آپ ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ہم لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں اور پھر اصولی طور پر بہت سی ایسی باتیں ہمیں شریعت کی ملتی ہیں جو ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان پر عمل کرنے پر کتراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حق بجانب ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق بھلے ہی ہو سکتا ہے کہ افضل سے ہو اور مزید بہتر چیز سے ہو، لیکن آپ دیکھیں جو چیز افضل ہے، جو چیز بہت بہتر ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی بالکل صحیح اور صریح حدیثیں ہیں، لہذا ان کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور جن کو ہمارے امت کے بڑے علماء نے جن کی وضاحت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، لہذا ان احادیث کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جب سنت کی بالکل وضاحت ہو جائے کھل کر، اور جب کوئی سنت واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت بالکل ثابت ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، تب اس سنت پر عمل کرنے میں ہمیں اور آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، نماز اللہ رب العالمین نے پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا آپ دیکھیں کہ اس نماز کے تعلق سے اور کون کون سی سنتیں ہیں
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل واضح انداز میں ثابت ہیں، لیکن ابھی ہم ان سنتوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں، آپ ان کو پوچھیں اور آپ لوگوں سے رابطہ قائم کریں، علماء سے رابطہ قائم کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ آیا ان باتوں پر جو عمل ہو رہا ہے یہ باتیں کہاں سے ثابت ہیں، آخر یہ لوگ ان باتوں پر کہاں سے عمل کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ کے پاس، آپ کے سامنے جب بات واضح ہو جائے، لہذا آپ اس پر عمل کرنے لگیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی زینت ہے رفع الیدین، 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا، یہ نماز کی زینت ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن رفع الیدین اتنی زبردست سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شاید ہی صحابہ کرام کا اتفاق کسی اور سنت پر ہوا ہو، جتنا زیادہ انہوں نے اتفاق رفع الیدین پر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس رفع الیدین کی اہمیت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باضابطہ اپنی کتاب کے علاوہ ایک الگ کتاب لکھی جزء رفع الیدین کے نام سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسن بصری نے بیان کیا کہ صحابہ کرام سب کے سب رفع الیدین کرتے تھے، اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ امام حسن بصری نے کسی ایک صحابی کا بھی استثناء نہیں کیا، یعنی ان کو الگ نہیں کیا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ رفع الیدین ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا بڑے بڑے علماء انکار نہیں کر پائے ہیں صاف لفظوں میں۔ ہاں انہوں نے تعویلیں کی ہیں اور بہت سی باتیں بیان کی ہیں، لیکن جو رفع الیدین کی حدیثیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب یعنی بخاری شریف، اس کے اندر جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر پایا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے کیا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور پھر بیان کرنے والے ابن عمر کے شاگرد نافع ہیں، اور نافع یہ تابعی ہیں، تابعی اپنے زمانے میں یعنی اللہ کے نبی کا دور گزر چکا، صحابہ کرام کا دور چل رہا ہے، نافع ابن عمر کے شاگرد وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، ابن عمر رفع الیدین کرتے تھے۔ تو کوئی چیز منسوخ ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں ہو جاتی ہے، بعد میں منسوخ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھیں کتنی مذہب کا خیز بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، پھر آپ کہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، آپ کہیں کہ رفع الیدین منسوخ اور چاروں امام برحق، اور امام شافعی رفع الیدین کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، اس کا مطلب وہ منسوخ چیز پر عمل کرتے رہے، آپ کے حساب سے منسوخ چیز پر عمل کرتے رہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں اتنی کثرت سے ہیں اور اتنا زیادہ اس سنت پر عمل رہا ہے کہ آپ نہ پوچھئے۔ صحابہ کرام نے اس سنت پر عمل کیا، تابعین نے اس سنت پر عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رفع الیدین، اور اس کے خلاف آپ سمجھ لیں کچھ بھی ثابت نہیں۔ لوگ ثابت کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن آج تک وہ ثابت نہیں کر پائے ہیں۔ لہذا یہ زینت ہے، اپنی نمازوں کو ہم اس سنت سے مزین کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل شروع کر دیں، آپ جو ہے تحقیق کریں، آپ پوچھیں کہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس پر عمل ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں عمل، آپ اس کے بعد کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آنکھ بند کر کے کرنے لگیں، بلکہ آپ سوچ سمجھ لیں، اور جب آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ کتنی سنتیں ہیں آپ دیکھیے، مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کا معاملہ ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، کسی ایسی مسجد میں جہاں پر 2 رکعتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہے جو مغرب سے پہلے 2 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتی ہے۔ مسلم کی کتنی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے وہ پڑھ لے، جس کا جی چاہے وہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کہیں لوگ اس کو واجبی سنت نہ بنا لیں کہ سنت مؤکدہ سمجھ کر پڑھتے رہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ 2 رکعت سنت مغرب سے پہلے بھی ہے، مغرب کی فرض سے پہلے اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ لہذا اس سنت پر عمل کیا جائے۔
آپ دیکھ لیجئے مسجدوں میں صفوں کا معاملہ ہے، صفوں کا معاملہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں میں اختلاف پیدا نہ کرو، صفوں میں اختلاف پیدا نہ کرو، یعنی دور دور صفوں میں نہ کھڑے ہو۔ اگر آپ صف میں دور دور کھڑے ہیں پھر جماعت کا مطلب کیا رہ گیا؟ لوگ صفوں میں جہاں چاہ رہے ہیں کھڑے ہیں، کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا، اور بیچ میں اچھا خاصا فاصلہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں کھڑے ہونے کی اہمیت بیان کی تو ہم میں سے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے قدم سے قدم ملا دیتا تھا، وہ شدت کے ساتھ ملا دیتا تھا، ایسا نہیں کہ بالکل چھڑائے رہے یا تھوڑا پاس رکھے رہے، بلکہ بالکل ملا دیتا تھا، اور اسی کا نام جماعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری صفیں اس طرح سے ہو جس طرح سے فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں صف میں، بالکل مل کر بنیان مرصوص، بالکل چسپاں ہو کر اور مل کر جس طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پہلے اگلے صف کو بالکل مکمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد والی کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تم صفوں میں کھڑے ہو۔ اب آپ دیکھیں اس سنت پر عمل کرنے کے بجائے لوگ کہیں کہ پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہنسی اڑائیں، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، آپ سنت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں میں اختلاف نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے اختلاف کے بہت سے اسباب ہیں، وہیں ایک سبب بہت بڑا یہ ہے کہ مسلمان، سارے مسلمان، تمام مذہب کے تمام مسلک کے مسلمان اور تمام برادریوں کے مسلمان مسجد میں آتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد بھی الگ الگ رہتے ہیں۔ بہت بڑا سبب ہے ان کے درمیان اتحاد جو نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ جماعت میں مل کر نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں۔ لہذا مل کر کھڑا ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح کی بہت سی سنتیں ہیں جو آپ سمجھ لیں مزید ہدایت کا باعث ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ان سنتوں کو اختیار نہیں کر رہے ہیں وہ ہدایت سے باہر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، اسلام کے راستے پر ہیں، لیکن مزید ہدایت یہ ہوگی کہ وہ ان سنتوں کو بھی اختیار کریں۔ جنازے کی نماز کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ نماز جنازہ کو کھیل اور تماشا بنائے ہوئے ہیں، 1 منٹ میں نماز جنازہ مکمل ہو جا رہی ہے۔ آپ کیسے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انہیں ٹوک نہیں سکتے ہیں، آپ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، انہوں نے جو کر دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، پھر اس پہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ جیسے لوگ انہیں ٹوک دیں تو گستاخ مانے جائیں گے۔ لیکن جنازے کی نماز کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے کی نماز کے بارے میں کہ یہ اس شخص کے لیے سب سے آخری دعا ہوتی ہے جب اس کا مردہ جسم آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اپنے مردے کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ ہماری نمازیں 1 منٹ اور 1.5 منٹ میں ہو رہی جنازے کی، آپ بتائیے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں آپ کو درود شریف بھی پڑھنا ہے، اس میں آپ کو 4 تکبیریں بھی کہنا ہے، اور سنت اگر آپ دیکھیں تو پہلی تکبیر کے بعد آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ بخاری کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور جہرن نماز پڑھائی، اسی لیے تعلیم دینے کے لیے۔ ویسے افضل یہ ہے کہ جنازے کی نماز سری پڑھائی جائے، چپکے چپکے، لیکن انہوں نے زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم لوگ جان لو کہ یہی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ جانے دیجیے، جو ثنا وہ لوگ پڑھتے ہیں اس ثنا کا بھی موقع نہیں ہوتا پہلی تکبیر کے بعد کہ دوسری تکبیر کہہ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسری کے بعد دعا پڑھنی، اور دعا کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اخلاص کے ساتھ وہ دعا پڑھنی ہے، خود اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ کہاں جاتا ہے ہمارا اخلاص؟ آپ دیکھیں یہ سب سنتیں ہیں، لہذا ان کو زندہ کرنا چاہیے، اور نماز جنازہ کے سلسلے میں بالخصوص ہمیں جو ہے لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے کہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے یا کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ جو ہے 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں نماز پڑھا دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جنہیں ہم اور آپ ٹوک نہیں سکتے ہیں۔ آخر اس کی اصلاح کون کرے گا؟
لہذا ان سب چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس سیدھے راستے کی قدر کریں، اس پر ہم جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ آنے والے جو فتنے ہیں، خرافات کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، توحید کے برخلاف جتنے بھی فتنے ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اور اپنے راستے کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، کبھی بھی اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں شریعت کا، اسلام کا راستہ دکھایا ہے۔ آخر میں نے جو باتیں ذکر کی ہیں آپ کے سامنے، کہ جو باتیں سنت سے ثابت ہو جائیں اور آپ کے دل کو جب لگے کہ یہ چیز سنت ہے اور بڑے بڑے علماء نے سنت اس کو ثابت کیا ہو، لہذا وہ چیزیں سنت ہوا کرتی ہیں اور افضل ہوا کرتی ہیں، نمازوں کی زینت ہوا کرتی ہے، ہمارے اعمال کی زینت ہوا کرتی ہے، لہذا ان سنتوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ان سنتوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بات میں ذکر کروں گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے سے نماز کا سکون جاتا رہتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں پھر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ سکون ختم ہوتا ہے رکوع اور سجدہ کرنے سے، کیونکہ انسان پورا جھکتا ہے اور پورا زمین میں جاتا ہے، تو ہل کتنا رہا ہے، کیا اس سے نماز کا سکون ختم ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک عجیب بات ہے، سارا سکون ان کو رفع الیدین نہ کرنے میں نظر آتا ہے۔ بھائی جیسے رکوع اور سجدہ اللہ کے نبی نے کیا نماز میں، ویسے آپ نے رفع الیدین بھی کیا۔ رکوع اور سجدہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن بتلایا، فرض بتلایا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر رفع الیدین بھی کیا۔ تو یہ بلا وجہ کی بات ہے کہ اس سے نماز کا سکون جاتا رہتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، جن سنتوں کی وضاحت ہو جائے، چاہے صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کا معاملہ ہو، چاہے مغرب سے پہلے دو سنتوں کا معاملہ ہو، چاہے رفع الیدین کا معاملہ ہو، اور ان کے علاوہ اور بھی جو سنتیں، نماز جنازہ کی جو سنتیں جو ہم سے مفقود ہو گئی ہیں، لہذا مزید ہدایت کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان سنتوں کو زندہ کریں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، اللہ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شرک و بدعات سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ سنتوں پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے، ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک صاحب ہیں فضل الرحمان بھائی، ان کی طرف سے خاص طور سے دعا کی درخواست آئی ہے، وہ آج کل ICU میں ہیں، ایڈمٹ ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔